السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ کا نام معاویہ اور کنیت عبد الرحمن ہے۔ آپ کا نسب اپنے والد کی طرف سے 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت معاویہ ابو عبد الرحمن بن صخر، ابو سفیان بن جرب بن امیہ بن شمس بن عبد مناف اور والد کی طرف سے بھی آپ کا نسب 5ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ہند بن عتبہ بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد مناف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نسبی لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کے ہمشیرہ ام المؤمنین ام حبیبہ آپ کی زوجہ ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، لہذا امیر معاویہ کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دورا رشتہ ہے، نسبی اور سسرالی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سفید تھا، وہ تھے جب ہنستے تو ان کا اوپر والا ہونٹ الٹ جاتا۔ حضرت امیر معاویہ اعلان نبوت سے 8 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلح حدیبیہ کے دن 7 عیسوی میں اسلام لائے، مگر مکہ مکرمہ والوں کے جبر و استبداد و ظلم و ستم سے اپنا اسلام چھپائے رکھا، پھر فتح مکہ مکرمہ کے دن اپنا اسلام ظاہر کیا۔ غزوہ حنین میں وہ شریک تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اقیاں چاندی عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ملک شام کی طرف لشکر روانہ ہوا۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو ملک شام کا حاکم بنایا۔ امیر معاویہ اپنے بھائی یزید کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ جب یزید بن ابو سفیان فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی جگہ امیر معاویہ کو حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تقرر حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تقرر کو برقرار رکھا۔ حضرت امیر معاویہ خلافت فاروق اعظم اور خلافت حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ میں اسی گورنری کے عہدے پر فائز رہے اور 20 سال تک زمام میں حکومت سنبھالے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ نہایت دیانتدار، سخی سیاستدان، قابل حکمران اور صحابی تھے۔ دونوں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خوش رہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن زبیر اور تابعین میں سے حضرت ابو سلمہ اور حمید عبد الرحمن کے بیٹے اربع سلمہ، علقمہ بن وقاص، ابن سیرین اور قاسم بن محمد نے حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے کہ جب سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تو
کبھی حاکم بن جائے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تب سے امیر دل میں حکمرانی کا خیال پیدا ہو گیا۔ حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی کے خون بدلے میں نزاع پیدا ہو گیا۔ یہ نزاع خلافت و امارت سے نہ تھا، بلکہ اس کا سبب یہ ہوا، حضرت امیر معاویہ کی رائے تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو جلدی سزا دی جائے تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو، جبکہ علی بن ابی طالب کرم اللہ کے نزدیک فی الفور ان کی گرافت کرنے میں زیادہ فتنے کا احتمال تھا، اس لیے آپ کے نزدیک اس معاملہ میں تاخیر بہتر تھی۔ اسی تنازع میں حضرت امیر معاویہ شام کے مستقل امیر بن گئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد پانچواں خلیفہ راشد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، مگر 6 ماہ بعد امیر معاویہ پوری مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے۔ امام حسن کی دست برادری کے بعد حضرت معاویہ پہلے سلطان المسلمین ہوئے، جبکہ امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی اور کاتب خطوط بھی تھے۔ حضور جو پیغامات سلاطین کو ارسال فرماتے تھے وہ امیر معاویہ لکھواتے تھے۔ حضرت معاویہ رسول کریم کے امین تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں بہت جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام حرام بن ملحان اور جو حضرت انس کی خالہ لگتی ہے کہ ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ آپ کو کھانا کھلاتی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، بعد ازاں آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے جاگے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس طرح سوار ہیں گویا بادشاہ میں تختوں پر یا جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت ام حرام ہی فرماتی ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر سوار ہو کر جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ حضرت ام حرام فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اس میں ہوگی، تو آپ نے فرمایا ہاں تو بھی ان میں ہوگی۔ یہ جہاد حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوا جس کے امیر حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ جہاد جزیرہ قبرص کو فتح کرنے کے لیے ہوا، اس میں ام حرام شامل تھی۔ اس لشکر کے لیے آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف کے دفتر اول حصہ 2 مکتوب نمبر 85 میں لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک جو دین کے سرداروں اور فقہائے امت میں سے ہیں، ان کی ذات مجمع خیرات اور مصدر برکات تھی۔ سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے جواب دیا وہ غبار جو حضور کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی درجے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رجب المرجب 20 ہجری میں 83 سال کی عمر میں لقوہ کی بیماری سے فوت ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مقدس تبرکات تھے، یعنی چادر اقدس، ناخن شریف، قمیض مبارک، ازار شریف اور منہ مبارک، اور آپ کی وصیت کے مطابق ان چیزوں میں آپ کو کفن دیا گیا اور منہ مبارک اور ناخن شریف اعضائے سجود اور آنکھوں نتھوں پر رکھ دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو ضحاک بن قیس حضرت امیر معاویہ کا کفن ہاتھ میں لے کر منبر پر چڑھا اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوا حضرت امیر معاویہ عرب کی تلوار کی دہار اور اس چمن کی خوشبو تھے، اللہ نے اپنے بندوں پر انہیں حکومت عطا فرمائی اور ان کی افواج قاہرہ خشکی و تری
پن چھا گئی۔ حضرت امیر معاویہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بندے تھے جنہوں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور ادھر سے مناسب جواب عطا ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا کفن ہے، ہم انہیں اس کفن میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔